اور یہ کروڑپتی جس ٹائم گھومنے پھرنے چل کرنے کے بعد رات کے 3-4 بجے جا کر سوتے ہیں، اس ٹائم کسان اٹھ کر کھیت میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کا سورج کھیت میں نکلتا ہے۔ اگر ایک سرکاری افسر کو یا ایم پی اے کو دنیا جہان کی فیسلٹیز گورنمنٹ پرووائڈ کر سکتی ہے، عزت پروٹوکول دے سکتی ہے، تو ایک کسان کو کیوں نہیں؟ سب سے اچھا اور بڑا کام کسان کر رہا ہے، اور سب سے بدتر حالات کسان کے ہیں۔ جو سب کے لیے رزق پیدا کر رہا ہے، اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، اسے اچھی ہیلتھ میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جاتی، اسے بیٹی کے جہیز کے لیے قرض اٹھانا پڑتا ہے۔ کئی سالوں سے مے بی 20-25 سال پہلے سے پوری دنیا میں فارمنگ ڈرپ اریگیشن سسٹم پر ہو رہی ہے، مگر ہمارے کسان کے لیے آج بھی ڈرپ لگوانا چاند پر جانے کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماجد شبیر اور آپ سے مخاطب ہوں چکوال گوڈ فارم سے۔ آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے اور یہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ تھریشر لگی ہوئی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اس سے واقف ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے نہیں جانتے کہ تھریشر کیا چیز ہے۔ تھریشر کے اس پروسیس سے دانے اور بھوسا الگ ہو جاتا ہے، جو کہ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم لوگوں میں سے زیادہ تر نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ پورا سال بلکہ پوری زندگی جو روٹی ہم کھاتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتی ہے۔ ہمارے نزدیک روٹی 8 روپے کی ہے، 10 روپے کی ہے، 12 روپے کی، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ 2 روپے مہنگی ہو گئی ہے یا سستی۔ مگر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو آپ تک پہنچانے کے لیے کسان پورا سال محنت کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے، اور کھیتی باڑی کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ میرے نزدیک، میری سمجھ کے مطابق، کسان اللہ پاک کے سلیکٹڈ لوگوں میں سے ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنی مخلوق تک رزق پہنچاتا ہے۔ کسان ہی اناج وہ سب کچھ اگاتا ہے جسے کھا کر انسان، حیوان، سب جاندار زندہ ہیں، کیونکہ خوراک کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کسان صرف پیسوں کے لیے یا بزنس سمجھ کے یہ کام کر رہا ہے، تو یقین کریں یہ کسان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میری آبزرویشن کے مطابق جتنی محنت کسان کرتا ہے، جتنی دعائیں کرتا ہے یا رسک لیتا ہے، اس کے بدلے جو معاوضہ اسے پیسوں کی صورت میں ملتا ہے وہ انتہائی کم ہے۔ یہ کام صرف پیسوں کے لیے نہیں، عبادت سمجھ کے ہی ہو سکتا ہے، اور یقین کریں یہ عبادت ہے۔ جب فصل خیر خیریت سے پک کے تیار ہو جائے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ایسے کئی موقعوں پر میں نے کسانوں کے خوشی سے آنسو نکلتے دیکھے ہیں۔ اور یہ خوشی صرف فائدے کے لیے نہیں ہوتی کہ اسے بیچ کے زیادہ پیسہ کمائیں گے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اسے خدا کی مخلوق کھائے گی، اور اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اتنی محنت کے بعد جب کسان کا فصل پک کے تیار ہوتا ہے تو اسے کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کسان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے خرید کر آگے بیچنے والے اور ڈسٹریبیوٹر کروڑپتی بن گئے ہیں۔ اور یہ کروڑپتی جس ٹائم گھومنے پھرنے چل کرنے کے بعد رات کے 3-4 بجے جا کر سوتے ہیں، اس ٹائم کسان اٹھ کر کھیت میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کا سورج کھیت میں نکلتا ہے۔ جو سب کے لیے رزق پیدا کر رہا ہے، اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، اسے اچھی ہیلتھ میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جاتی، اسے بیٹی کے جہیز کے لیے قرض اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ایک سرکاری افسر کو یا ایم پی اے کو دنیا جہان کی فیسلٹیز گورنمنٹ پرووائڈ کر سکتی ہے، عزت پروٹوکول دے سکتی ہے، تو ایک کسان کو کیوں نہیں؟ سب سے اچھا اور بڑا کام کسان کر رہا ہے، اور سب سے بدتر حالات کسان کے ہیں۔ جس ایریے سے میرا تعلق ہے یہ بارانی علاقہ ہے۔ اگر گورنمنٹ جتنے بھی بارانی علاقے ہیں جن کا دار و مدار بارش پہ ہے، وہاں ڈرپ اریگیشن سسٹم یا رین گن سسٹم پرووائڈ کر دے، تو یقین کریں اس ملک میں انقلاب آ جائے گا۔ پوری دنیا میں فارمنگ ڈرپ سسٹم پر ہو رہی ہے، اور یہ کوئی جدید سسٹم نہیں ہے، اسے آئے ہوئے 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں، مگر ہمارے فارمر کے لیے آج بھی ڈرپ سسٹم لگانا چاند پر جانے کے برابر ہے۔ اس پر گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے 50% سے لے کے 80% تک، بٹ 80% گورنمنٹ کے دینے کے باوجود 1 ایکڑ میں ڈرپ لگوانے کے لیے کسان کو 20% کی صورت میں 3 سے 4 لاکھ دینا پڑتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے اداروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جس سہولت کا اعلان کیا جائے وہ کسان کو ملے بھی۔ اصل کام تو امپلیمنٹیشن کا ہے، پالیسی پروسیجر تو کوئی بھی بنا لے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں اس ملک میں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں جو اسمبلیوں سے باہر ہیں۔ پالیسی بنانا کوئی قابلیت نہیں، امپلیمنٹیشن، چیک اینڈ بیلنس رکھنا اصل کامیابی ہے۔ خیر، اسمبلیوں سے باہر بیٹھے ہم لوگ بھی بہت برا ہوا، اللہ معاف کرے، اللہ خیر کرے گا، بڑا دکھ ہوا، انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہنے کے قابل رہ گئے ہیں۔
عملی طور پر ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کسانوں کی عزت کریں، انہیں سلام پیش کریں، اور جو لوگ بھی ان سے منسلک ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں، کسان کو ان کا حق دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔